بسم الله الرحمن الرحيم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. مسلم شریف کی یہ روایت ہے، کتاب الایمان میں نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر موت تک اس پر قائم رہے۔ اس حدیث کا شمار بھی جوامع الکلم احادیث میں ہوتا ہے کہ حدیث کے صرف 2 لفظوں میں پورے اسلام کا خلاصہ آ گیا۔ اول اللہ پر ایمان لانا، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ موت تک اس پر قائم رہنا۔ محقق علماء نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عموماً قرآن مجید سے ہی ماخوذ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تشریح ہوا کرتے ہیں۔ سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ میں نے نماز سے متعلق جتنی بحث ہے اس پر غور کیا تو مجھ کو تمام احادیث کا مرجع، اصل مرکز قرآن پاک میں مل گیا۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، اسی مفہوم کو قرآن کریم میں بھی ادا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاستقم کما امرت، جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے مستقیم رہیں، جمے رہیں، اور وہ لوگ بھی جو کفر سے توبہ کر کے آپ کی ہمراہی میں ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، اور دائرہ اسلام سے ذرا مت نکلے۔ یقیناً وہ تم سب کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کی دعا سکھائی گئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں سیدھے راستے پر قائم رہنا قیامت کے دن پل صراط پر گزرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ استقامت کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ جمے رہنے کا نام استقامت ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کلمہ توحید پر جمنے کا نام استقامت ہے، اور بعضوں کے نزدیک اللہ کے علاوہ سب سے منہ موڑ لینے کا نام، اعراض کرنے کا نام استقامت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت ہی کا دوسرا نام اخلاص ہے، یعنی جس کو اخلاص نصیب ہو جائے اسے سمجھنا چاہیے کہ اسے استقامت بھی نصیب ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان فرائض کو ادا کرتا رہے تو وہ مستقیم کہلاتا ہے، استقامت اس کو مل جاتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، یعنی جتنی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جتنی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے، منع کیا ہے،
ان ساری باتوں کو مان کر چلنا اور اس پر جمے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ لومڑی کی طرح ادھر ادھر راہ فرار اختیار نہ کرے۔ ان سارے اقوال کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان بالغ ہونے کے بعد کی زندگی سے لے کر موت تک دین پر جمے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ اسی وجہ سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامت، کہ استقامت تو 1000 کرامتوں سے بہتر ہے کہ کسی انسان کو استقامت نصیب ہو جائے دین پر، کہ وہ دین کے سارے شعبوں پر اچھے طریقے سے عمل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے، جنت کا شوق رکھے، جہنم سے ڈرتا رہے اور اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھے، سوتے جاگتے دین پر جمع رہے۔ اگر یہ کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔